لوکا کی انجیل اس کا 2 باب. رات کو میں تھوڑا غصے میں تھا اور کلام کٹ سنایا تھا کلام بولنے سے اور کئی سے ناراض ہو گئے. لیکن میری دعا کیا کریں. ایکچولی میں جس لائن میں رہا ہوں ہمارے یہاں ٹائم کی بڑی مینجمنٹ ہمیں سکھائی جاتی تھی. ٹائم کی پابندی کرنی ہے, ہمیں ایک ٹائم کے اندر یہ کام کرنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, کیونکہ ہم پروفیشنل ہیں. لیکن میں جتنا پادری پڑھے میں سب سیکھ رہے ہیں پڑھے کو کہ ٹائم کی کوئی پابندی نہیں کرنی چاہیے. جدو دل کرے چرچ آ گئی, جدو دل کرے نہ آئے, خیر سب ہے, خدا مجھے پتہ ہی ہے. میں سیکھ رہا ہوں, تو میری دعا کرے میں بھی پڑھے میں رہوں گا جہاں آج میں ہی پڑھے کو لے کے کیا ہے. اور میں اسی لیے آج چرچ بھی لے کے چلے گا کیونکہ آپ بھی لیٹ آئے. پچھلے دنوں مجھے بات یاد آ رہی تھی, اب یوپن میں ہوتے تو ان کی عید تھی اور عید پہ ڈیوٹیاں میری لگتی تھی. کرسمس میں چھٹیاں رہتا ان کی عید پہ ڈیوٹی کرتے تھے. جب عید پہ ڈیوٹیاں لگتی تھیں میں بھی کروں بڑا تیار ہو کے جاتا ہوں. تو ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہمارے سینئر باسز بھی آتے اور ہم ان کے ساتھ مل کے کیک بھی کاٹ کے عید کا جو کچھ بھی ہوتا کھانا بھی کھاتے. تو میں سارے ہم بات کر رہے تھے, پیارے یار چترالی لوگ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. دوسرا کہنے لگا پٹھان بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. میں کہا نہیں آپ مسیح سب سے خوش ہوتے نہیں آپ نہیں. میں کسی دن اس سارے دن آ گئے تھے میرے کو سارے میں کسی دن نہیں ساتھ کو اس میں سارے دن آ گئے تھے میرے کو تو سارے دن آتی کٹے ہوئے تھے لیکن کر ہے کیسی بات کری ہے. تو تیاری چرچ مس کر دیتے لیکن تیار ہو گئے. اور یہ خدا کا شکر. اسی وجہ لیٹ کرنے کی مجھے بھائی تنویر کا خیال ہے. پچھلے سال بیچارے آئے نا دعائیں پانی کرتے تھے اور سارا دن بھائی تنویر پریشان رہے. اور اس دفعہ میں نے کہا ہم لیٹ کریں گے چرچ, تھوڑا اور لیٹ تھا. آج ایک میں ایک فیملی جو میں بیچارے کپڑے سکھا رہے تھے. میں نے کوئی بات نہیں اسی آہستہ آہستہ آؤ. میں بھی آج مٹھا مٹھا چلا گیا کیونکہ رات کو مجھے بوا جی نے کہا کہ آپ کو کم سے کم کرسمس سال جاتے نہیں کچھ کرنا چاہیے. میں کہ 2 چیزوں کی وجہ سے میں تھوڑا ڈسٹرب ہوا. کرسمس والے دن بہت سارے میں نے گلی میں لوگوں کو دیکھا وہ شراب پی رہے تھے. اس کی وجہ سے تھوڑا سا مجھے غصہ آیا. لیکن میں نے آج صبح اٹھ کے دعا کی ان کے لیے. اور میں آج اپنے لیے بھی دعا کرتے تو خدا میں آج بے شک جتنے مرضی لے جائیں میں مجھے حوصلہ دے, صبر دے, میں کسی کو کچھ نہ کروں. ہاللیلویا. تو آئیے خدا کے کلام کی طرف توجہ کرتے ہیں. آپ لوگ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں اور میں انکریج کرنا چاہتا ہوں, آپ کو بتانا چاہتا ہوں پلیز کپڑے پہننے میں شادمانی نہیں ہے. خدا نے آپ کو خوبصورت ترین بنایا ہوا ہے. اور سب سے بڑی خوبصورتی کی بات یہ ہے کہ ہمارا خدا زندہ بھی ہے اور وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خدا بندوں کا خدا ہے. مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی صاحب نہیں غصے آ گئے. عمر کہ میں غصے آنا نہیں ہوں, میں اختیار والا ہوں. میرے پاس خدا کا اختیار ہے. میں کنونشن سینٹر سے بھی کر رہا ہوں, وہ ہمارے بچوں کو اسٹال نہ لگاتے. میں نے کوئی سپروائزر تھا, میں نے اسے کہا بات سنی 1 کروڑ 20 لاکھ روپے سے اس پروگرام سے ڈالے. تیری تنخواہ 30 نہیں تو 40,000 روپے. تم نے اگر یہ اسٹال روکا تو پھر میں تیری نوکری چھڑا سکتا. اور کہ میں ابھی سپروائزر کو بلاتا ہوں, آپ یہ رکھاؤں گا. میں سپروائزر کو نہیں بلانا, اور چیئرمین کو بلانا اور اسے میرے ساتھ بلانا, ڈی سی کو بھی بلانا تاکہ میں بھی اسے سمجھا. تو سارا پروگرام کینسل. لیکن اسٹال میں تھے بعض بات ہمیں اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے. اپنے آپ کو ترغیب کیجیے کیونکہ یہ دلیری کی وجہ کرسمس ہے. خدا نے ہمیں یہ دلیری دی ہے کہ اب ہمارا جو رشتہ خدا کے بیٹے یسوع سے ٹوٹا ہوا تھا اب وہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے بحال ہو گیا ہے. وہ غلام جس کا خوف تھا اور جس خوف کی وجہ سے آدم خدا کو فیس نہیں کر پا رہا تھا. کلام نے لکھا جب آدم نے گناہ کیا تو وہ چھپ رہا تھا, خدا اس سے آوازیں دے رہا تھا آدم تو کہاں ہے, لیکن آدم خدا کو فیس نہیں تھا کر پا رہا کیونکہ اس کے اندر گناہ تھا, اس کے اندر خوف تھا.
لیکن خدا کا شکر ہو، خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے آ کر اس خوف کا خاتمہ کر دیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور یہ ضرورت اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں، اب آپ غریب نہیں ہیں، اب آپ مجبور نہیں ہیں، اب آپ حالات کے نیچے دبے نہیں ہوئے۔ اگر یہ سچویشن آپ کی زندگی میں آ رہی ہے تو اس کے پیچھے آپ کی نافرمانی ہو سکتی ہے، آپ کی خدا سے دوری ہو سکتی ہے، آپ کی زندگی میں کوئی ایسا گناہ ہو سکتا ہے جو خدا کے کلام کے خلاف ہے، جس کی وجہ سے آپ فیس کر رہے ہیں۔ لیکن اس کا حل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس کا حل خدا کا کلام ہے۔ کلام کو یوز کریں، کلام کو بولیں اور کلام کی قدرت کا تجربہ کیجیے۔ خدا کا کلام دیکھیے گا آپ کی زندگی میں معجزے کر دے گا، غربت کی دیواروں کو گرا دے گا، حالات کو بدل ڈالے گا۔ لیکن یہ اس وقت ہوگا جب آپ اپنے خدا کے ساتھ اس رشتے کو بحال کریں۔ لوکا کی انجیل اس کے دوسرے باب اور اس کی 8ویں سے اگر ہم 19ویں آیت تک پڑھیں تو رات کو میں اس کلام کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا اور میں نے حوالہ بھی پڑھا۔ تو اس میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ چرواہے گراؤنڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اوپن ایئر میں۔ لوگ اس کا بڑا غلط انداز سے سوال کرتے ہیں۔ سوال یہ کرتے ہیں کہ اس وقت ٹھنڈ نہیں سی کیونکہ چرواہے اوپن ایئر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میں اس کو کچھ الگ انداز سے سوچتا ہوں۔ میں یہ سوچتا ہوں شاید ان چرواہوں کے پاس گھر نہیں تھا، وہ مجبور تھے، وہ حالات کے نیچے دبے ہوئے تھے اور ان کے پاس یہ ریسورس نہیں تھے کہ وہ ایک جھوپڑا بنا سکیں اور اپنے مال مویشی کو اس ٹھنڈ میں اس جھوپڑے میں رکھ سکیں۔ نا امیدی کی زندگی گزار رہے تھے، کیونکہ متی کہتا ہے کہ تاریکی میں نور چمکا، اور وہ لوگ جو بڑی تاریکی میں تھے ان پر جب نبی کی معرفت لکھا ہوا ہے زبلون اور نفتالی کے علاقے پر روشنی، جب خدا کے فرشتے ان پر آ کے ٹھہرتے اور ان کو خدا کا پیغام دے رہے ہیں، ان کو کلام سنا رہے ہیں، تو ان کی مایوسی جو سی خوشی میں بدل رہی ہے، وہ شادمان ہو رہے ہیں اور وہ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کلام میں لکھا ہے کہ آیت میں جب فرشتے ان کے پاس آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ بیت الحم تک چلے، اور یہ بات جو ہوئی ہے جس کی خداوند نے ہم کو خبر دی ہے دیکھیں۔ لیکن بات سننے کی حد تک نہیں ہے، بات عمل کرنے کی حد ہے۔ خدا کا کلام سننے والے میرے بھائی اور میری بہنوں بہت سارے ہیں، بہت سارے لوگوں کو زبانی آیتیں رٹی ہوئی ہیں۔ میں تو ایسے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو مسلم ہیں، سیاستدان ہیں، دوسرے ماحول کے مذہب کے ہیں، لیکن وہ بھی کلام کی ورسز کوٹ کر رہے ہیں۔ لیکن ان کے کلام کی ورسز کوٹ کرنے سے، کلام بیان کرنے سے چیزیں چینج نہیں ہوتی۔ چیزیں اس وقت چینج ہوتی ہیں جب آپ عمل کرتے ہیں۔ چرواہوں کے اندر جب انہوں نے خدا کا کلام سنا، کیونکہ میں رات کو بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ فرشتے اپنی بات نہیں بتا رہے، یہ خدا کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اور یہ خدا کا کلام لے کر آئے ہیں۔ فرشتے اپنی مرضی نہ نہیں آئے، فرشتوں کو بھیجا گیا اور فرشتوں کو ایک اسپیسیفک میسج دیا گیا، خاص پیغام دیا گیا ہے۔ حالانکہ پرانے عہد میں فرشتے مارتے بھی پہ نہیں، فرشتے ہلاک کر رہے ہیں، فرشتے کھانا پہنچا رہے ہیں، فرشتے بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن اس دفعہ فرشتے کلام لے کر آئے ہیں۔ اور کلام کیا ہے کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے یہاں سے ایک منجی پیدا ہوا ہے، ایک چھڑانے والا پیدا ہوا ہے، ایک بادشاہ پیدا ہوا ہے، ایک ہسٹری چینجنگ، ایک زندگی بدلنے والا پیدا ہوا ہے۔ خدا انسان کے روپ میں آیا ہے، اور یہ چھوٹی بات، اگر یہ چھوٹی بات ہو تو کوئی کسی کو اس ڈیٹ کو یاد کر، لیکن اس بڑی بات کا اندازہ یوں لگائیے کہ اب ہسٹری کے تمام سال جو ان سے یسوع مسیح کے ساتھ شروع ہوتے ہیں، بعد از مسیح اور قبل از مسیح، پوری دنیا کی تاریخ یسوع مسیح کی پیدائش کے ساتھ منسلک ہے۔ جب کوئی تاریخ لکھی جاتی ہے تو وہ یوں کہتے ہیں کہ مسیح کی پیدائش سے قبل کا زمانہ اور مسیح کی پیدائش کے بعد کا زمانہ۔ آج کیلنڈر یسوع کے نام سے چلتے ہیں، ڈیٹیں یسوع کے نام سے فکس ہوتی ہیں،
ہر ایک دنیا کا ایک ایک فرد اس بات کو تسلیم کرنے پر اور اس بات کو ماننے پر مجبور ہے کہ وہ واقعی خدا کا بیٹا یسوع غیر روح میں آ کر اقرار کر رہی ہے وہ عیسیٰ روح اللہ ہے. اس طرح میرا بڑا مسلمانوں کے ساتھ ریلیشن چل رہا ہے. وہ کافی زیادہ کچھ پراپرٹی کے بزنس میں چل رہے ہیں تو کافی ڈیلنگز چل رہی ہیں ان کے ساتھ. ابھی ہم پائپ لائن میں کوئی نیوز تھوڑے دن تک ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ بھی کہتے ہیں کہ واقعی ہمارے قرآن میں لکھا ہے کہ عیسیٰ روح اللہ ہے. عیسیٰ کے اندر روح تھا خدا کا. تو میں نے کسی میں رہ نہیں سارے الزام نہیں جانے کہتے تمہیں ٹھیک نہیں جا کے اپنے سے لیا کہ تمہیں کیوں مانتے کہ ہم شرک کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں. روح اللہ مطلب اللہ کا روح اس کے اندر تو ہم روح کو بھیجا گیا کہ اس میں کیا کرتے غلطے ہوئی کہانی تو لیکن وہ خود کہہ رہے ہیں اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے. لیکن بات یہاں پر چھوٹی آ کر رک جاتی ہے کہ چرواہوں نے جب یہ بات سنی تو کلام میں لکھا وہ اٹھ کر چل پڑے اور ان کو جو خبر ملی اس خبر کی تصدیق کرنے نکلے. اور خبر کیا ہے کہ ایک لڑکا ہے جو کہ چربی میں پڑا ہوا. نشان کیا ہے؟ ایک بچے کو چربی میں لپٹا ہوا دبا. اور کلام میں لکھا ہے جب چرواہے اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے وہاں پر پہنچے تو واقعی وہ حیران ہو گئے کہ ایک ایک چیز ویسی کی ویسی ہے جیسی فرشتوں نے آ کر بتائی ہے. زیر زبردی مسٹیک نہیں ہوئی. لوگ آنے میں بدل گئی ہے اپنے کو ملاوٹ کرتے ہیں. لیکن کلام کہہ رہا ہے چرواہوں کو جو بات جس طرح سے بتایا گئی ویسے ہی ہوئی ہے. ویسے ہی چلنی تھی اور وہی جگہ تھی اور وہیں پر بچہ لٹا ہوا تھا اس کے پاس جس کی ماں اور اس کے باپ. اور سب سے خوشی کی بات جو مجھے یہاں پر محسوس ہوتی ہے کہ جب چرواہے خانیہ طریقہ ہے چرواہوں نے یہ باتیں دیکھی تو جو اس لڑکے کے ہاتھ میں کی گئی تھی وہ پوری ہوئی تو انہوں نے مشہور کی. اور سب سننے والوں نے ان باتوں پر جو چرواہوں نے ان سے کہیں تعجب کیا. چرواہوں نے یہ خوشخبری اپنے تک نہیں رکھی بلکہ یہ گڈ نیوز لوگوں تک پہنچائی ہے. خاندانوں تک لے کے گئے, شہروں میں لے کر گئے, ملکوں میں لے کر گئے. میرے عزیزوں نے ہے نامہ کے چرواہے خدا کے خاتموں کو کہا گیا ہے اور خدا کے لوگ اس کی بھیڑیں ہیں. چرواہے پاسٹرز ہیں, کلام کی منادی کرنے والے ہیں اور جو خدا کے لوگ ہیں خدا انہیں اپنی بھیڑیں گنتا. آج میرے پر اور آپ پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ یہ خوشی کی خبر یا خوشی کی بشارت صرف اپنے آپ تک نہ رکھے بلکہ اپنے علاقے میں پھیلائے, اپنے رشتہ داروں میں لے کر جائے. یہ گواہی اپنے خاندانوں تک پہنچائے. مجھے معلوم ہے اور میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کیونکہ کلام میں بھی لکھا جب انہوں نے یہ باتیں سنائی تو 18 میں لکھا سننے والوں نے ان باتوں پر جو چرواہوں نے ان سے کی تعجب کیا. لوگوں نے یقین نہیں کیا, کئیوں نے مذاق اڑایا, کئیوں نے کچھ کہا, لیکن یہ خوشی کی بات ہے کہ چرواہے باز بھی ہے. چرواہے بتاتے رہے اپنا تجربہ. چرواہوں نے اپنی گفتگو سنانے سے باز نہیں آئے. اگر ایک بھائی نے نہیں سنی تو کوئی بات نہیں, وہ دوسرے کے پاس گئے. دوسرے نے سنی کوئی بات نہیں, وہ تیسرے کے پاس گئے. کیونکہ جو کچھ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ اس کا انکار نہیں تھے کر سکتے کیونکہ حقیقت میں ان کے پاس فرشتے آئے تھے, ان کے پاس خدا کا پیغام آیا تھا. میں سوچتا ہوں اور اس بات کے لیے حیران ہوتا ہوں کیا خدا کوئی نبی نہیں تھا چن سکتا جن کے پاس فرشتے جاتے اور جا کر نبی میں خدا کا نبی ہے لوگ مان لیتے. خدا کسی پاسٹر کو چن دیتا, کسی کاہن کے پاس بھیج دیتا. زکریا کے پاس بھی تو فرشتہ جاتا دوبارہ بھیج دیتا تو جا کے منادی کرتا ہے. خدا نے عام لوگوں کو چنا ہے جن کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کوئی ورتھ نہیں ہے, کوئی ان کو کسی کھاتے میں نہیں گنتا. وہ ایک عام اور معمولی لوگ سب سے زیادہ ہیں کیونکہ اسرائیل میں میرے بھائی اور میری بہنوں سب سے کم ترین پیشہ چرواہوں کا ہوتا تھا.
پیڑا پالن والے وقت. اور سب سے مہنگی جاب اس وقت اس زمانے میں آرمی کی ہوتی تھی. تو جو گورنمنٹ کا سپاہی بن جاتا ہے, جو تھوڑے بہت پڑھ لکھ جاتے تھے, جن کے تعلقات ہوتے تھے, وہ رومن امپائر میں رومی حکومت کرتے تھے, تو ان کی گورنمنٹ نے اپنی جاب کرتے. اور جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا ان کے پاس یہی کام ہوتا تھا, پیڑا پال. اس وقت ذمہ دار لوگ تھے اور زمینوں والے زوراور ہوتے تھے. اب مصرف بیٹی کی کہانی پر غور کیجیے, اس میں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس وقت کے حالات کیسے تھے, کتنے زیادہ زوراور اور بابرکت لوگ ہوتے تھے ذمہ دار. کہ مصرف نے جب اپنی زمین کا حصہ مانگا تو غور کیجیے, اتنا پیسہ سیدھے کو آ گیا کہ انہیں یشی بہت زیادہ کی. ایک تو دور دراز ملک میں جاتا, ویزا لگا کے جاتا, تجھے کو فورن ٹرپ پہ جاتا ہے یورپ کی آؤ, میرا خیال ہے. پھر وہ گولی کے چکر پیک گزر گیا. آج کی کہانی تو یہی ہوگی نا. اور اپنے پیو کو سارا لیا, زمین بیچ گیا, اور گولیاں نے چکرا گزر گیا, وہ 12 شراب کو پیتا رہا. اور جب وہ تباہ و برباد ہو گیا تو انہیں نوکری نہیں لگتی, تو انہوں نے واپس اپنے ملک آیا. اب واپس بات ہے, یہ چرواہے آج میری اور آپ کی زندگی کی گواہیاں ہیں. یہ چرواہے آج میں اور آپ ہیں. وہ چرواہے جن کی معاشرے میں کوئی مقام نہیں, جن کو کوئی اچھا نہیں سمجھتا. ہر آدمی ہمیں بری نگاہ سے دیکھتا ہے. ہمارے اس ملک میں, ہمارے اس معاشرے میں کوئی قدر نہیں, کچھ نہیں ہے, نہ سیاسی طور پر, نہ معاشی طور پر, اور کچھ بھی نہیں. لیکن ان حالات میں خدا میں سے اور آپ سے پیار کرتا ہے. خدا ان حالات میں بھی اپنے فرشتوں کو بھیج رہا ہے. جب مایوسی ہے, ناامیدی ہے, پریشانی ہے, حالات اور مجبوریوں کی چکی میں پس رہے ہیں, لیکن پھر بھی خدا کا فرشتہ آ کر کہتا ہے, میں تمہیں ایک بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں. آج داؤد کے شہر میں, داؤد کا شہر اس وقت سب سے غریب ترین اور برا علاقہ سمجھا گیا. جب داؤد حکومت کرتا تھا اس وقت میں کرتا, لیکن اب یہ شہر ایک چھوٹا سا قصبہ بن گیا. انہیں گلیاں ٹکڑ کھوبا بھی ہوتا, حالات بھی اچھے نہیں ہوتے. لیکن وہ چرواہوں کے لیے غور طلب بات تھی تو ہیرودیس کے محل میں بادشاہ نہیں پیدا ہوا, بلکہ ایک جنتی نے پیدا ہوا ہے. اور نشان کیا ہے, تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا ہوا جنتی نے پاؤ. جو سا ان کا سٹینڈرڈ تھا ویسے ان سے گفتگو ہو رہی ہے. اور میں خدا کی شکر گزاری اس بات کے لیے کرتا ہوں کہ خدا نے پستی میں خود کو اس لیے پستی میں لے کر آیا تاکہ پستی والوں کو بلندیوں پر لے کر جائے. ہاللویا. اس کے پاس یہ لیول تھا, وہ بادشاہ کے گھر میں بھی پیدا ہو سکتا تھا. اگر خدا موسیٰ کو فرعون کے محل میں پہنچا سکتا ہے تو کیا خدا اپنے بیٹے کو ہیرودیس کے محل میں نہیں تھا پہنچا سکتا؟ نہیں. پھر بھی اس کو یہ پسند آیا کہ وہ دنیا کو ثابت کرے, وہ لوگوں کو بتا سکے اور حالات کو بتا سکے کہ دیکھو یہ خدا کا بڑا ہے جو جہاں کے گناہ اٹھائے لیے جا رہا ہے. ہاللویا. اور چڑھنی میں آئے اس لیے ہے تاکہ وہ بتا سکے مجھے اور آپ کو کہ میں خدا کا بڑا ہوں. کیونکہ چڑھنیوں میں بڑے ہوتے ہیں, انسان نہیں ہوتے ہیں. لیکن یہ بڑا فرق ہے, اس کا لہو فرق ہے, اس لہو کی قیمت فرق ہے, کیونکہ یہ بن باپ کے ہے اور یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ مریم ان سب باتوں کو اپنے دل میں رکھ کر غور کرتی رہی. آج دکھ اس بات کا, ہر کرسمس کو پیغام تو ہم سنتے ہیں لیکن ہم نے کبھی ان باتوں کو دل میں رکھ کر غور نہیں کیا. آج میں آپ سے ریکویسٹ کروں یسوع مسیح کی ماں کی طرف ان سب باتوں کو جو آپ کو سنائی جا رہی ہیں, جو کلام کے بھید اور گواہیاں آپ کے ساتھ, جو حوالے آپ کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں, ان کو اپنے دل میں رکھیے, ان پر غور کیجیے. یہ کلام میرے اور آپ کے لیے ہے.
یہ کلام میری اور آپ کی نسلوں کے لیے ہے. یہ کلام ہمیں زوراور کرتا ہے. یہ کلام ہمارے حالات اور ہماری زندگی کو بدل دیتا ہے. یہ کلام مجھے اور آپ کو یہ بتاتا ہے کہ وہ جدائی کی دیوار، وہ خوف، وہ مجبوریاں خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے اب ختم ہو چکی ہیں. خدا نے اب مجھے اور آپ کو کمزور نہیں چھوڑا، بلکہ خدا نے اپنے بیٹے کو میرے اور آپ کے لیے کھڑا کر دیا ہے. ہاللیلویہ. اور کلام میں لکھا ہے جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے. پلیز ان باتوں کو باتوں کی حد تک نہ رکھیے، بلکہ میں آپ کو کہہ رہا تھا خدا کا شکر ہے خدا نے ہمیں اس دفعہ 3 دن کا کروسر دیا ہے. جمعہ، ہفتہ، اتوار، 3 دن کا ہم کروسر کرنے چاہ رہے ہیں. 2 دن کا ہو گیا کہ کل کا جانے کوشش کر کے کل تیسرے دن بھی لو، اور یہ 3 دن خدا کے حضور شکر گزاری کریں، حمد کریں، اس کی دعا کریں، اس کے حضور میں نغمہ سرائی کریں، اور اپنے آپ نے دلوں کو خدا کے کلام کے لیے چینج کریں. چرواہوں کے پاس کوئی منزل نہیں تھی، کوئی ویژن نہیں تھی، کوئی ڈائریکشن نہیں تھی، ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا. وہ بھیڑیں چراتے تھے، آگے ان کے بیٹوں نے بھی بھیڑیں چرانی تھی، آگے ان کے بیٹوں نے بھی بھیڑیں چرانی تھی. انہوں نے صرف بھیڑیں چرانے والی اور انہیں بھیڑیں چرانے ٹائم لگا دیا. لیکن پلیز اس بات کے لیے خدا کے حضور میں اپنے آپ کو شکر گزاری سے بھر لیجیے کہ مجھے اور آپ کو خدا نے اب ڈائریکشن دیا. چرواہوں کی طرح میرے اور آپ کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا. آپ نے کبھی سوچا میں کس لیے پیدا ہوا، میں کیوں پیدا ہوا، اور میری زندگی کیا مقصد ہے، اور میں کس طرف جا رہا ہوں؟ میں 10 سال پہلے کہاں تھا اور 10 سال بعد کہاں ہوں گا؟ اگر نہیں تو پھر خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں لیجیے، اور خدا کے چرواہوں کی طرح آج خدا کا فرشتہ، خدا کا خادم آپ کو یہ کلام سنا رہا ہے کہ خدا آپ سے کہہ رہا ہے ڈرو مت، بلکہ میرے پاس تمہارے لیے ایک بڑی خوشی کی بشارت ہے. اور خوشی کی بشارت یہ ہے کہ داؤد کے شہر میں ہمارے واسطے ایک منجی پیدا ہوا ہے. اور اگر یہ منجی پیدا ہوا ہے تو آئیے اس منجی کا پرچار کریں، آئیے اس منجی کی باتیں دنیا کو بتائیں، زندگیوں تک لے کر جائیں. اور میرا ایمان ہے خدا کا کلام کہتا ہے کہ اس کا کلام زندہ ہے، موثر ہے، اور ہر 2 دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے. یہ بند گودے گودے اور روح کو جدا کر دیتا ہے. ہاللیلویہ. جب آپ کلام سنائیں گے، جب آپ اس کے بیٹے کا اقرار کریں گے، جب آپ اس کے بیٹے کی باتیں کریں گے، تو یقین جانیے آپ کی زندگی میں برکت شامل ہو جائے گی، آپ کی زندگی میں گواہیاں شامل ہو جائیں گی، آپ کے خاندانوں پر خدا کا روح راج کرے گا. اور جہاں پر خدا کی بادشاہی قائم ہو جاتی ہے وہاں پر ہر لحاظ سے برکت آ جاتی ہے. ہاللیلویہ. اس بادشاہی کا یہ بادشاہی آج خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے آج میرے اور آپ کی زندگی میں قائم ہو گئی ہے. آج کا دن مجھے اور آپ کو پھر سے یاد دلا رہا ہے کہ وہ آدم جو خدا سے، نافرمانی سے اور خوف سے، خدا کی حضوری سے دور چلا گیا تھا، آج کے دن خدا نے وہ رشتہ دوبارہ سے جوڑ لیا. ہاللیلویہ. پہلے یوحنا اس کے 5ویں باب میں لکھا ہے یہ محبت ہم نے نہیں کی بلکہ خدا نے کی ہے. یہ محبت کسی کی سوچ نہیں ہے، کسی کا فکر نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کی طرف سے بڑا ہوا ہاتھ ہے. اور یہ وہ فضل ہے جس کا بیانہ اور جس کی قیمت کوئی انسان ادا نہیں کر سکتا. لیکن خدا نے خود اپنے آپ میں، اپنی محبت میں جو مجھ سے اور آپ سے رکھتا ہے، اس محبت میں اپنے بیٹے کو ہمارے لیے بخش دیا ہے. ہاللیلویہ. اس لیے آؤ خدا کے چرواہو، آج آپ خدا کے چرواہے جن کے ساتھ آج بغیر فرات و فرشتہ کلام کر رہے ہیں. میں رات میں بھی دس رہا کہ کلام کے خاتموں کو خدا کا کلام فرشتے کہے گا،
نہیں تو مکاشفہ کی کتاب کو پڑھیں، اس کے پہلے دوسرے تیسرے باب کو پڑھیے، وہاں پر لودیکیا کے فرشتہ کو لے، فلدیفیا کے فرشتہ کو لے، سردیس کے فرشتہ کو لے۔ یہ فرشتے کون ہوتے ہیں؟ میرے فرشتے خادم تھے، شہروں کے نام ہے، اور شہروں میں ایک ہی چرچ ہوتا تھا۔ اب تو خدا کا شکر ہے ہر جگہ چرچ ہے، ساڑھے بھی اس طرح 2 چرچ ہو گئے۔ اب میری دعا ہے خدا 3 سے 4 کرے، کیونکہ بہن شازیہ کو میں نے محسوس کیا ہوا ہے، وہ بھی بہن چرچ بنانے جا رہی ہے، پھر بھائیوں سے بھی بنا رہے ہیں، چرچز کافی ہو رہے ہیں۔ لیکن اس زمانے کے چرچ ایک ہی ہوتا تھا، ایک ہی جگہ پر ایماندار کا چرچ تھا۔ تو ایک ہی چرچ کے ایک ہی فرشتہ کو خدا کا کلام کہہ رہا ہے، اس کے فرشتہ کو لے، اور وہ فرشتہ کون ہے؟ وہ پاسٹر ہے۔ پاسٹر کو فرشتہ کہا گیا کیونکہ وہ خدا کا کلام لے کر آتے ہیں۔ فرشتے اپنی مرضی سے نہیں چلتے بلکہ خدا کی مرضی سے چلتے ہیں۔ بعض بات ہمیں بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں بری لگتی، جو بعض وقت وقتی طور پر ہمیں ان سے ناراضگی بھی ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیے اگر یہ بات کلام کے مطابق ہے تو جتنی مرضی آپ کے لیے ہارڈ، جتنی مرضی آپ کے لیے مشکل ہے، میری آپ سے ریکویسٹ ہے اس کو خوشخبری لے کر قبول کیجیے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے میرے بیٹے میری باتوں پر کان لگا، ان کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دے، اسے اپنے گلے کا تو آنکھ بنا لے۔ میری بدولت تجھے پیری اور سلامتی اور بزرگی حاصل ہوگی۔ خدا کرے میری وجہ تو تجھے عمر کی درازی ملے گی، تجھے پیری ملے گی، تجھے بزرگی ملے گی۔ اب یہ پیری کا جو لفظ ہے یہ اردو زبان کا نہیں ہے، اس کا ترجمہ تھوڑا گہرا ہے۔ بہت زیادہ قابل احترام اور قابل عزت شخص کو پیر کہتے ہیں۔ ساڈے لی پیر ہو گیا گندے مندے کپڑے پا کے سر تے کھیپ پائی ہوئے تے کڑے پائے اور تے گوڑے گوڑے بو آئے تے حق اللہ کرے، وہ گندا بندہ بابا ہوتا ہے، پیر نہیں ہوتا۔ یہ ہماری اردو بگڑی ہوئی ہے، وہ نے ہمیں ٹھگ ٹھگ ہوتا ہے۔ میں بھی ایک کو کھڑا ہے، میں گل سنو بھی دعا تو کر رہے نہیں ہے، نماز کے پڑھتے ہو گوڑے گوڑے تے محل لگی آنا چھپ کرو جی روٹی کا کیا لایا سمجھا کرو گا یہ ہو جائے۔ کئی نے منتری لائی آ کے ہوا کہ حق اللہ کر انہوں نے دسو ہم خود خدا کے چرواہے ہیں، ہم خود کلام سنانے والے ہیں، ہمارے پاس ایک ہی فرشتہ ہے اور وہ آ گیا ہے اور اس نے بتا دیا ہے ہمارے لیے ایک منسی پیدا ہوا ہے، اور یہ خوشخبری تم بھی لے کر جاؤ، تم بھی لوگوں کو سناؤ، کیونکہ خدا کا بیٹا ایک ہی ہے اور وہ بیٹا میرے اور آپ کے لیے بخش دیا گیا ہے۔ ہاللیلویا۔ اس لیے آئیے خدا کے چرواہوں خدا کا شکر ادا کریں، اور اس کرسمس پر، اس عید پر آئیے گواہیاں لے کر خاندانوں میں جائیے، پارکوں میں جائیے، جہاں کہیں جائیے انہیں بتائیے ہم یسوع مسیح کے گواہ ہیں اور ہم پر خدا کا فضل ہوا ہے۔ ہاللیلویا۔ آئیے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور دعا کریں۔ ہاللیلویا۔ تیرا شکر، تیرا شکر، او خدا میں تیری شکر گزاری کروں، تو نے انسان کے لیے اگر بیٹا بخشیا تو تیرے کلام میں لکھا اگر خدا نے بیٹا بخشیا ہے تو وہ کسی اور نعمت سے درے کیوں نہ ہو، وہ ہر ایک چیز بخشے، جہاں جس کے پاس بیٹا ہے میرے بھائیوں میں بہن اس کے پاس گواہ ہے۔ اس لیے آج اپنی بھیڑوں کو چھوڑیے، آئیے اپنی دنیا کے کاموں کو چھوڑیے، آئیے اپنی ضرورتوں کو سب پیچھے ہٹیے اور خدا پر توکل کرنا شروع کیجیے۔ لکھا ہے تو پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش میں لگ جاؤ، یہ چیزیں تجھے انعام میں مل جائیں اور خدا انعام میں بخش دے گا۔ وہ انعام دے گا جو گواہیاں پیدا کرتا، وہ ناامیدی کی حالت میں وہ امید لے کر آتا ہے۔ او خدا میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، او میں تیرے نام کو جلال دیتا ہوں، میں اپنی پیاری بہنوں کے لیے، بیٹوں بیٹیوں کے لیے او خدا وہ تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ یہ کرسمس خدا تو نے ہمیں ایک دفعہ پھر سے بخش دیا ہے، ایک دفعہ پھر سے اس زمین پر ہمیں یہ سال، یہ بڑا دن بخش دیا ہے خدا۔ اس بڑے دن کے دن خدا ہم تیری حیثیت میں جمع ہوئے، تیرے کلام کو سن رہے ہیں، تیرے حضور دعا کر رہے ہیں، تیری شکر گزاری کر رہے ہیں، تیرے نام کو جلال دے رہے ہیں۔ اور میرے ایمان ہے خدا تیرا کام نہ کبھی بھاری ہوا ہے اور نہ تیرا ہاتھ چھوٹا پڑا ہے کہ تو بڑھا نہ سکے۔
تو ہمیشہ اپنے لوگوں کے لیے خدا بلائیاں پیدا کرتا ہے. میں پھر سے محنت کرتا ہوں جتنے بیمار پریشان اس خاندانوں میں شامل ہیں ان کے لیے شفا کی اپنا ہاتھ ہے, ان کی زندگی میں برکتیں شامل ہیں اور سارا عزت و جلال تیرے بزرگ نام کو بڑھے, یسوع کے نام میں. آمین. ہم آخری گیت گائیں.